السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اسے ایک اللہ وحدہ لا شریک الہ العالمین کے لیے ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ہماری ہدایت کے لیے قرآن کا نزول فرمایا اور پیغمبر کی بعثت فرمائی علیہ الصلاۃ والسلام. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی عظیم ترین نعمت ہے ہم پر. اس کے علاوہ اور بھی بے شمار نعمتیں اللہ عز و جل کی ہیں جن کا شمار یا احاطہ ہم نہیں کر سکتے. سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. صلاۃ و سلام ہو اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا، جس دین میں ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عبادت کرنی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حمد و صلاۃ کے بعد آج 8 ذی القعدہ 1442 ہجری مطابق 18 جون 2021 عیسوی آپ کی خدمت میں عزیزیہ جدہ سعودی عرب سے لائف مکسلار پر خطبے کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. آج جس موضوع پر خطبہ ہوا ہے وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ. ہم سب یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور ہم سب کو یہ بھی معلوم ہے کہ ہماری طرف جو آخری نبی آئے ہیں وہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن پر ایمان لانا واجب ہے اور
اور جن کے طریقے پر عبادت کرنا ضروری ہے، اور اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا اونچا مقام و مرتبہ عطا کیا، اتنا اونچا مقام و مرتبہ جو کسی پیغمبر کو حاصل نہیں ہے۔ آپ امام الانبیاء ہیں، آپ سید الرسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ آپ دیکھیں کلمے میں آپ کا نام، کلمہ اس وقت تک صحیح قبول ویلڈ نہیں ہوگا جب تک کہ انسان پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائے۔ صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے سے کوئی مومن یا مسلمان نہیں قرار پاتا جب تک کہ وہ محمد الرسول اللہ کی شہادت اور گواہی نہ دے۔ اسی طریقے سے آپ نمازوں میں دیکھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جاتا ہے جو کہ نماز کا ایک اہم ترین حصہ ہے۔ انسان جب اتحیات میں بیٹھتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی نماز ہو، وہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہے۔ آپ اذان کو لے لیجئے، اذان میں گواہی دی جاتی ہے پنج وقتہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے آپ کے نام کو بلند کیا، آپ کا مقام و مرتبہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اونچا مقام و مرتبہ ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان آپ پر ویسے ایمان لائے جیسے ایمان لانا چاہیے، سچے دل سے اس بات کا اقرار کرے کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں اور آپ خاتم الانبیاء ہیں، اور آپ کی محبت ہر محبت پر غالب ہونی چاہیے۔ جب تک کسی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے، نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، بہت ساری حدیثیں، ایک واقعہ خطبے میں پیش کیا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ یہ کہا تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں سوائے اپنے نفس کے، میں سوائے اپنی خواہش اپنی نفس کے باقی تمام چیزوں سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، نہیں اے عمر، جب تک میں تمہاری خواہشات سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں اس وقت تک بات نہیں بنے گی، مطلب ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، سچائی دیکھیے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی، کتنے سچے صحابہ تھے، کتنے سچے دل تھے، جو حقیقت تھی وہ بیان کر دی، جو حقیقت تھی کہ میں اپنے نفس کو سب سے زیادہ چاہتا ہوں، نفس کے بعد کائنات میں ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت ہے۔ یہ ایک حقیقت، ایک سچی بات انہوں نے بیان کی، اور یہی ہونا چاہیے، مومن سچا ہونا چاہیے، جو حقیقت ہے وہ بیان کر دے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول نہیں کیا، مطلب کہ نفس کے بعد آپ کا مقام نہیں، نفس سے بڑھ کر آپ کا مقام ہے۔ انسان اپنے نفس سے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا نہیں اے عمر، تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سمجھ گئے، اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی جان سے زیادہ، اپنے نفس سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن یا عمر، اب اے عمر رضی اللہ عنہ، کیا مطلب؟ اب آپ کا ایمان مکمل ہو گیا۔ اس واقعے سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے، جو آپ کے مقام و مرتبے کا تقاضا ہے، تو یہ محبت ہر محبت پر غالب ہونی چاہیے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا، غالب۔ ایسا نہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بڑھ کر بیوی سے محبت ہو، بچوں سے محبت ہو، مال و دولت سے محبت ہو، جاہو شوکت سے محبت ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہر محبت پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غالب ہونی چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی اتباع اور اطاعت کی جائے، جو آپ دین لے کر آئے اس کو ہم قبول کریں دل سے، اس کی اتباع کریں۔ آپ کے جو احکام ہیں، فرامین ہیں، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، قربانی دو، حج کرو، اطاعت کرو، دائنے ہاتھ سے کھاؤ، بیٹھ کر کھاؤ، وغیرہ وغیرہ جتنی چیزیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرامین مبارکہ ہیں، ان سب کی اطاعت واجب ہے۔ کیوں؟ یہ محبت کا جہاں تقاضا ہے وہاں اللہ کا حکم بھی ہے۔ قرآن کی متعدد آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بیان فرمایا کہ ان کی اطاعت واجب ہے، ان کی اطاعت واجب ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ بلکہ آپ کو ایک آیت میں پڑھ کر سناؤں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اگر ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے
تو ہمیں سیدھا راستہ ملے گا، ہدایت نصیب ہوگی۔ ہدایت ڈیپینڈ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر، اور وہ آیت یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُ لَتَهْتَدُوا، آیت ذہن میں نہیں آ رہی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یاد آ گیا الحمدللہ، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو تم ہدایت پر ہوگے۔ معلوم ہوا ہدایت اطاعت سے حاصل ہوتی ہے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اونچا مقام اور مرتبہ ہے۔ اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کی طرف سے دفاع کرنا، جس پر خطبے میں زیادہ زور دیا گیا ہے اور مختلف مثالیں پیش کی گئی ہیں، جن میں سے بڑی جو ہے مثالیں 3 ہیں وہ خطبے میں پیش کی گئی ہیں، میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ نبی علیہ السلام کی طرف سے دفاع، آپ کی نصرت، یہ اونچا مقام ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس مقام و مرتبے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام رضی اللہ عنہ اجمعین، چاہے وہ مرد صحابہ ہوں رضی اللہ عنہ اجمعین یا صحابیات ہوں رضی اللہ عنہن اجمعین، ان سب نے اس مقام و مرتبے کو سمجھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کیسے جذبہ تھا ان کا، کس طریقے سے دفاع کیا اور اپنی جانوں کی قربانیاں تک دے دی، اللہ اکبر، اور ہر طریقے سے تکلیفوں کو برداشت کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ یہ ان کی سچی کھری حقیقی محبت تھی، جو ہمیں ان کی سیرتوں میں اور ان کے واقعات میں ملتی ہے۔ مثال کے طور پر ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک جنگ ہو رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شریک ہیں، غزوے میں ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سینہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پیٹھ سے لگا دیا۔ جنگ ہو رہی ہے، ہر طرف سے جو ہے تیریں برسائی جا رہی ہیں، کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو، اذیت نہ ہو، تو نبی علیہ السلام کو پکڑ لیا حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور تیر مسلسل آپ کی پیٹھ پر پڑتے رہے، ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کی پیٹھ پر پڑتے رہے اور زخمی کر دیا۔ نبی علیہ السلام حرکت کرنے لگے، ابو دجانہ رضی اللہ عنہ فرماتے یا رسول اللہ آپ حرکت مت کیجئے، کہیں کوئی تیر آپ کو لگ کر زخمی نہ کر دے، آپ اپنی جگہ ٹھہرے رہیے، میں تیروں کو اپنی پیٹھ پر لے رہا ہوں۔ تو سبحان اللہ، اس طریقے سے اپنی پوری پیٹھ کو انہوں نے زخمی کر دیا، اور اس کے بعد بے ہوش ہو کر گر گئے بعد میں۔ تو یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، جس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے دل میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر محبت تھی، اور کیسے آپ کی طرف سے دفاع کرنا ان کی زندگیوں میں ہم کو نظر آتا ہے۔ صحابی سے پوچھا گیا، مشرکین نے پوچھا کیا تم کو یہ بات پسند ہے؟ مشرکین نے ایک صحابی کو پکڑ لیا، قید کر لیا، کہا کہ اگر تم یہ کہو گے کہ تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے یا قید میں تو ہم تم کو آزاد کر دیں گے، بس یہ بول دو اور ہم چھوڑ دیں گے تم کو۔ تو صحابی رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا، تم کہتے ہو کہ میں یہ کہوں کہ میری جگہ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو؟ اللہ اکبر، یہ تو چھوڑو، میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے یہ بھی برداشت نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کانٹا چبھ جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معمولی سی تکلیف ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف سے بڑھ کر کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بڑھ کر کوئی چیز ہماری زندگی میں نہیں ہے، ہماری جان قربان، میری جان چلی جائے لے لو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کانٹا بھی چبھ جائے یہ بھی ہمیں برداشت نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ کیسا جذبہ تھا جو ایمان کا تقاضا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ان لوگوں نے کیا۔ بات صرف مردوں کی نہیں ہے، صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی نہیں ہے۔ ام سلیم مشہور صحابیاں ہیں، انس رضی اللہ عنہ کی والدہ ام سلیم رضی اللہ عنہ کا بھی واقعہ مشہور ہے، جو خطبے میں مختصر پیش کیا گیا ہے۔ غزوہ حنین کا معاملہ ہے، جنگ ہو رہی ہے، غزوے میں آپ کو پتا ہے جب غزوات ہوتے تھے جہاد اللہ کے راستے میں کیا جاتا تھا، صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے ساتھ صحابیات امہات المومنین بھی شریک ہوتی تھی۔ اور آپ کو معلوم ہے یہ مسئلہ یا نہیں معلوم ہے، میں بتاتا چلوں کہ صحابہ جو مرد ہیں ان پر جہاد واجب تھا، لیکن جہاں تک خواتین ہیں ان کے لیے جہاد واجب نہیں تھا، ان کے لیے جہاد فرض نہیں تھا۔ پھر ان کو کیوں لے جایا جاتا تھا جنگوں میں یا غزوات میں یا جہاد میں؟ تاکہ وہ مرہم پٹی کریں، دوا دیں، پانی پلائیں، زخمیوں کا علاج کریں۔ یہ ہیلپ اور سپورٹ کرنے کے لیے، یہ تعاون اور مدد کرنے کے لیے
امہات المومنین یا صحابیات رضی اللہ عنہم اجمعین کو، یعنی خواتین کو عمومی طور پر کہیں آپ، لے جایا جاتا تھا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کو اجازت ملی غزوہ حنین میں شرکت کی، تو انہوں نے کیا کیا، ایک خنجر لیا جس کے دو دھاری تھے۔ دو دھاری خنجر سمجھتے ہیں نا، رائٹ لیفٹ بیچ میں پکڑنے کا ہوتا ہے، اور رائٹ لیفٹ دونوں طرف جو ہے تیز دھاری ہوتی ہے، نوک ہوتی ہے لوہے کی، تو اس کو جو ہے دو دھاری خنجر کہتے ہیں۔ تو وہ لے کر چلنے لگی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا ہے ام سلیم، تم یہ کیا لے کر چل رہی ہو؟ کیونکہ معلوم تھا کہ عورتوں پر جہاد کرنا نہیں ہے، یعنی مارنا قتال کرنا یہ عورتوں کا کام نہیں ہے، یہ صرف جو ہے مردوں کا کام ہے، اور عورتوں کا جیسے کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا کہ وہ لوگ جو ہے کیا کہتے ہیں، وہ مرہم پٹی، زخمی مجاہدین کی مدد کرنا یا ان کو پانی پلانا وغیرہ یہ کام کرتی تھی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ خنجر لے کر آپ کیوں چل رہی ہیں میدان جنگ میں، تو سنیے کیا فرماتی ہیں، دیکھیے محبت، کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ خنجر لے کر اس لیے چل رہی ہوں تاکہ میں آپ کے قریب رہوں، اگر کوئی دشمن آپ کی طرف بڑھے آپ کو تکلیف دینے یا آپ کو مارنے کے لیے، تو اس خنجر سے اس کے پیٹ کو پھاڑ ڈالوں گی، اس کے پیٹ میں خنجر چبو کر یا خنجر سے اس کے پیٹ کو جو ہے میں پھاڑ ڈالوں گی اور اس کو جو ہے ختم کر دوں گی تاکہ وہ آپ کو معمولی سی بھی تکلیف نہ پہنچائے۔ سبحان اللہ۔ ام سلیم رضی اللہ عنہ ایک خاتون ہے، ایک عورت ہے، اور وہ سبحان اللہ خنجر لے کر جا رہی ہیں، اور جب پوچھا جا رہا ہے کہ اس کا سبب کیا ہے، بھائی اس کی وجہ کیا ہے، تو وجہ ابھی آپ نے سنا کیا کہہ رہی ہیں، یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کا تقاضا جو آپ اس مثال میں دیکھتے ہیں، مرد تو مرد، عورتیں، اور بات صرف مرد عورتوں کی نہیں ہے، بچے بھی بھائی، سبحان اللہ۔ غزوہ بدر کا مشہور واقعہ، معاذ معوذ دو بھائی تھے، معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا مشہور واقعہ جو حدیث میں آیا ہے۔ غزوہ بدر میں وہ جو ہے، اچھا یہ دونوں کیا بچے تھے، کیا عمر تھی ان کی؟ 11 سال، 11 ایئرز، جس کو ٹین ایج کہتے ہیں، بہرحال 11 ایئر، ٹین ایج نہیں بولتے ہیں، 13 کے بعد بولتے ہیں، بہرحال چھوٹے بچہ تھا، چھوٹے بچے تھے یہ لوگ۔ اب عبد الرحمن ابن عوف ایک صحابی ہیں، جانتے ہوں گے آپ، نام سنا ہوگا آپ نے، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ کے دائیں بائیں کھڑے ہو گئے یہ لوگ میدان جنگ میں، جنگ شروع ہونے والی ہے۔ اب غزوہ بدر کا واقعہ ہے، بدر کا، تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے چپکے سے آہستہ سے کان میں حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے کہا، چاچا آپ سے ایک بات پوچھنی ہے، وہ یہ ہے وہ جو ابو جہل ہے نا وہ کون ہے؟ یہ جتنے میدان میں لوگ ہیں ان میں سے ابو جہل کون ہے ذرا بتائیے۔ ان کو تعجب ہوا کہ بھائی بچہ معاذ رضی اللہ عنہ جو 11 سال کے ہیں ابو جہل کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ پوچھا کہ بیٹے تم کیوں پوچھ رہے ہو ابو جہل کے بارے میں کہ کون ہے وہ، اور میں تم کو بتاؤں اگر وہ نظر آ جائے؟ کہا کہ نہیں چاچا، میں نے سنا ہے کہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا برا بھلا بولتا ہے، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتا ہے اپنی زبان سے اور اذیت پہنچاتا ہے، برا بھلا بولتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے ملے، نظر آ جائے تو پکڑ کر میں اس کو قتل کر دوں۔ عجیب، 11 سال کے بچے کی زبان سے یہ کہنا، بلکہ الفاظ جو حدیث میں آئے آپ سنیں گے تو تعجب ہوگا، جس سے جو ہے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کیسے تقدیر پر ایمان تھا۔ صرف یہی نہیں کہا کہ میں اس کو پکڑ کے قتل کر دوں گا، یہ کہا کہ اگر وہ مجھے مل جائے، آپ مجھے بتا دیں ابو جہل کون ہے میدان میں یہاں، اگر وہ مل جائے تو ہم دونوں میں جس کی موت پہلی ہے وہ اس کی ہوگی، اگر مقدر میں اس کی موت ہے تو میرے ہاتھوں سے اس کی موت ہوگی، میں مار دوں گا اس کو، اگر مقدر میں اس سے پہلے مجھے مرنا ہے تو میں لڑ کر مر جاؤں گا۔ تقدیر پر ایمان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع اور جذبہ دیکھیے اس بچے کا، سبحان اللہ، یہ تعلیم کا اثر ہے، یہ تربیت کا اثر ہے، یہ عقیدہ سکھانے کا اثر ہے جو ان کے والدین نے یا ان کے ذمہ داروں نے، بڑوں نے ان کو تعلیم دی اور عقیدہ سکھایا۔ ادھر پلٹتے ہیں تو معوذ ہیں رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا چاچا میری بات بھی سنیے، تو کان انہوں نے قریب کیا۔ معوذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ چاچا میں بھی یہی چاہتا ہوں، بس آپ صرف ہم کو بتا دیجئے، اشارہ کر دیجئے کہ وہ ابو جہل کہاں ہے، جیسے وہ ہم کو ملے گا ہم جو ہے اس کو ختم کر دیں گے۔ یہ جذبہ دیکھ کر بڑے پریشان ہو گئے، سبحان اللہ، بچوں میں یہ جذبہ
بہرحال اور وہ سمجھ گئے کہ میں جو کھڑا ہوں دو بہادر مجاہد سپاہیوں کے درمیان کھڑا ہوں، دو مومن مجاہد بہادر بچوں کے درمیان میں کھڑا ہوں۔ اس کے بعد نظر پڑتی ہے ابو جہل پر، تو کہتے ہیں سنو تم دونوں کو جو چاہیے وہ یہ ہے۔ تو جیسے ہی نظر پڑتی ہے ابو جہل پر اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے لپکتے ہیں فوراً۔ ظاہر بات ہے وہ اونچا ہٹا کٹا ہائٹ والا تھا، یہ بچے تھے چھوٹے تھے، تو کیا کیا ان کے پاس خنجر تھے، تو دونوں نے جو ہے اس کے پیروں کو مار کر زخمی کر دیا اور وہ نیچے گر پڑا۔ اور وہ جیسے نیچے گر پڑا تو یہ سمجھ گئے کہ شاید وہ مر گیا، خوشی سے دوڑتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ کو خوشخبری سنا چاہتے ہیں، ہم نے آپ کے دشمن ابو جہل کو مار دیا ہم دونوں نے۔ اللہ اکبر، رضی اللہ عنہما ورضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ بچوں کی مثال تھی۔ اب مردوں کی مثال، عورتوں کی مثال، بچوں کی مثال، اس سے کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ اس سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو صحابہ نے سمجھا اور ان کی محبت کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دلوں میں جگہ دی، ایسی جگہ دی جو ہر محبت پر غالب آ گئی، اور دفاع کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لڑے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے قربانیاں دی۔ یہ جذبہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے موجودہ دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث اگر آ جائے تو انسان اپنی خواہشات کی وجہ سے اس کو ٹھکرا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں یہ نہیں، ایسے نہیں، یا نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسے بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث آ جائے تو کہتے ہیں نہیں ہمارے بڑے کچھ اور کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت، جب نبی علیہ السلام کی کوئی حدیث ان کے سامنے پیش کی جائے تو کہتے ہیں ہمارے پاس اس پر عمل نہیں ہوتا ہے، یا ہمارے خاندان میں یا ہمارے جو گھروں میں اس پر عمل نہیں ہوتا ہے، نعوذ باللہ۔ اور ایسے بدبخت بھی آپ کو نظر آئیں گے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سنتے ہیں تو کہتے ہیں یا سنت کہتے ہیں تو کہتے ہیں بھئی اس کا ٹائپ آف آرڈر کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے، واجب ہے یا سنت ہے؟ واجب ہے تو ہم کریں گے، سنت ہے تو ہم چھوڑ دیں گے، سنت ہے تو ہم چھوڑ دیں گے، جبکہ ایسی بات نہیں ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث کا احترام ہونا چاہیے، مقام و مرتبہ ہے اس کا، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، ان کی حدیث کا مقام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کا جذبہ۔ اور اسی طریقے سے ایک اور ایک واقعے کو بتا کر بات کو ختم کر دوں جو خطبے میں پیش کیا گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے اپنے ممبر مبارک پر، تشریف فرما تھے۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ بعض لوگ کھڑے ہوئے ہیں مسجد میں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے دروازے پر تھے، ان کے کانوں میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پڑی بیٹھ جاؤ، وہ وہیں پر بیٹھ گئے، وہ اسی دروازے پر مسجد کے بیٹھ گئے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نہیں کہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر جو بعض صحابہ کھڑے ہوئے تھے ان کو یہ حکم دیا تھا کہ بیٹھ جاؤ، لیکن آواز پہنچ گئی، سبحان اللہ، آواز جو آج ہم حدیث جس کو کہتے ہیں، ندا پہنچ گئی جس کو ہم حدیث اور سنت کہتے ہیں آج، احادیث مبارکہ، فوراً وہیں پر بیٹھ گئے۔ نبی علیہ السلام نے جب دیکھا کہا کہ تعال یا عبداللہ، اے عبداللہ آؤ رضی اللہ عنہ، کیوں بیٹھ گئے تم؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے کانوں میں یہ بات آپ کی پہنچی کہ آپ نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، مجھے نہیں پتا کس کو آپ نے کہا، میرے کانوں میں آواز آ گئی آپ کی کہ بیٹھ جاؤ، اور میں بیٹھ گیا کیونکہ مجھے یہ حکم ملا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، سبحان اللہ۔ تو پیارے رسول نے پھر ان کو سمجھایا میں نے تم سے نہیں یہاں کے لوگوں سے کہا تھا۔ بہرحال بات آگے ہوئی، تو یہ واقعہ اس پر غور کیجئے، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے دلوں میں کس قدر اتباع اور اطاعت کا جذبہ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے۔ لیکن افسوس آج یہ اطاعت کا جذبہ نہیں ہے، نہ یہ اتباع کا جذبہ ہے۔ محبت کی باتیں کرنے سے محبت ثابت نہیں ہوتی ہے، زبانی محبت جس کو کہتے ہیں نا کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہے، آپ میلاد مناتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتے ہو، میلاد صحابہ نے نہیں بنایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع صحابہ نے کی ہے۔ ہم باتیں کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ گئے تو انگوٹھا چومنا ہے، اور پتہ نہیں کہاں سے من گھڑت ضعیف موضوع روایتیں لے کر آتے ہیں کہ دیکھو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا تو انہوں نے اپنی انگلیاں چومنا شروع کر دی، اپنے انگوٹھوں کو چومنا شروع کر دیا۔ یہ سب محبت نہیں ہے بھائی۔ محبت کے لیے آپ اگر چاہتے ہیں، بلکہ ہم یا دنیا کا کوئی بھی مسلمان قیامت تک آنے والا اگر وہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی زبردست اچھی مثال پیش کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کی،
یا کہ اس کے مقام کا مرتبے کو انسانوں نے سمجھا اور محبت کو سمجھا اور محبت کی اور محبت کا تقاضا پورا کیا، سچی صادق سچی کھری محبت کی، تو وہ ایک ہی مثال کافی ہے، اور وہ ہے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، جس کی چند ایک مثالیں ابھی آپ کے خدمت میں ہم نے پیش کی، جو آپ نے ابھی سنی۔ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں صحابہ کی زندگی میں کہ کس قدر ان کے دلوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تھا، مرتبہ تھا، محبت تھی، اطاعت کا جذبہ تھا۔ اتنے بڑے بڑے صحابہ نہ میلاد مناتے ہیں، نہ انگوٹھے چومتے ہیں، نہ شب معراج مناتے ہیں، نہ وہ عیدیں جو آج مسلمان محبت کے نام پر مناتے ہیں وہ سب تو نہیں کرتے ہیں، بلکہ انہوں نے محبت کو صحیح طریقے سے سمجھا تھا۔ ان کی زندگیوں میں اطاعت تھی، سنت کی پیروی تھی، نہ کہ بدعت پر عمل تھا۔ افسوس آج بدعت پر عمل ہے، سنت کو چھوڑا جاتا ہے اور بات محبت کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ محبت نہیں ہوتی ہے۔ محبت تو اتباع کا نام ہے، محبت تو پیروی کا نام ہے۔ شاعر کہتا ہے تدعی حب الالہ وانت تعصیہ ان المحب لمن یحب مطیع، تم محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور تم نافرمانی کرتے ہو، بات نہیں مانتے ہو۔ محبت کرنے والا اپنے محبوب کا، جس سے اس کو محبت ہوتی ہے، اس کا مطیع اور فرمانبردار ہوتا ہے۔ یہی سچی محبت ہے اور اسی کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ دے۔ اللہ سے آخر میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اونچے مقام کو، مرتبے کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر محبت پر غالب رہے ہماری زندگیوں پر، اور اس کا تقاضا اتباع اور اطاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن کر، سمجھ کر، اگر وہ صحیح ہیں، اتھینٹک ہے، تو ہم سب کو توفیق دے اللہ کہ ہم اس پر عمل کریں اور اتباع کریں اور اطاعت اور فرمانبرداری کے ساتھ زندگی گزاریں، تاکہ ہمیں ہدایت نصیب ہو، تاکہ تیری رضا ملے اور جنت ملے، اور کل قیامت کے دن جنت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو تو ہم یہ کہیں یا رسول اللہ، ہم نے آپ کی اتباع کی، ہم نے آپ سے محبت کی، آپ کو دیکھا تو نہیں تھا لیکن آپ کی پیاری پیاری حدیثوں کو سنا تھا، سنتے تھے اور سمجھتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے۔ اور تو یقیناً جب یہ ہم کہیں گے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ وہ خوش ہوں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ایسی حرکتیں کریں کہ حوض کوثر سے دھتکار دیا جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے کہے دور کر دو، ہٹا دو ان لوگوں کو جنہوں نے میرے دین کو میرے بعد بدل دیا۔ اللہ اس سے محفوظ رکھے، اور اللہ جنت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہم سب کو نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرما، اور جنت میں ہم سب کو اللہ تیرا دیدار، جو جنت کی سب سے عظیم ترین نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کا دیدار جو ہمیں نصیب ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کفارۃ المجلس پڑھنے سے پہلے ہمارے سارے دروس جو رکے ہوئے تھے شروع ہونے جا رہے ہیں اس ہفتے سے انشاءاللہ، اسی ہفتے سے۔ ابھی جیسے آپ نے خطبہ کا ترجمہ سنا، اب اس کے بعد کل سے باقاعدہ ہمارے وہ سارے دروس، چاہے وہ قصص الانبیاء کے درس ہوں، عقیدے کے درس ہوں، یا فقہ کے درس ہوں، یا حدیث کے درس ہوں، سارے دروس ہمارے باقاعدہ شروع ہونے جا رہے ہیں۔ یہ آپ کے لیے اطلاع ہے تاکہ آپ کو یاد رہے، آپ شریک ہوں، اور آپ کے بعد آپ جو ہے اپنے علاوہ جو اور بھی علم سے محبت کرنے والے لوگ ہیں ان تک یہ چیز پہنچا سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ کفارۃ المجلس پڑھ لیں۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔